توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کے لیے. 4 چیزوں کو محفوظ کر لیں میرے بچے اور جوان. بڑوں بزرگوں کو مجھے ان سے دعا لینی ہے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تحصیل حاصل ہو، اگر وہی بات ہو رہی ہو جو پہلے وہ جانتے ہیں تو مجھے معاف کریں گے. 4 چیزیں ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب کا ستون ہے. سب سے پہلی چیز بعثت مصطفیٰ. ہم نبی کے بغیر مسلمان نہیں ہیں. ہمارا جو کچھ ہے وہ بنام مصطفیٰ ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے بھی نبی کے ہیں اور ہم خاتمیت کے قائل مسلمان ہیں. ہمارے نزدیک نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے نزدیک نبی سے پہلے نبی تھے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم خاتمیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ختم الانبیاء کا عقیدہ رکھتے ہیں. سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نبی کے بعد ہر آنے والے نبی کو کوئی کیا کافر قرار دلوائے گا جتنا ہم دلیل رکھتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اگر کسی نے دعوی نبوت کر بھی لیا تو سب سے زیادہ دلائل ہمارے پاس ہیں. میں قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے شیعوں سے مخاطب ہوں. حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سن کر دھوکے میں آ جانے والے شیعوں سے مخاطب ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں برا نہیں کہنا چاہیے، ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں زیادہ دور نہ جائیے، اور اگر جانا چاہیں تو ان کی کتابوں کو پڑھ لیجئے. غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو پڑھ لیجئے. کتنی اس میں مولا حسین کی توہین ہے، کتنی جناب زہرا کی توہین ہے، کتنی اس میں مولا کائنات کی توہین ہے، کتنا اس نے کربلا کے اوپر منفی بولا ہے. وہ کتابوں میں علیحدہ موجود ہے. لیکن قادیانیوں کے بڑے نے اور ان کے اور بڑوں نے جو اب بھی زندہ ہیں، جو ان کے زیادہ تر لندن میں ہوتے ہیں ان کے صاحب، انہوں نے جو ابھی پچھلے دنوں اپنے ہی اجتماع میں کربلا کے بارے میں سوال کا جواب دیا، جب انہی کے مجمع میں کسی نے کہا کہ آپ کے خطابات کے اندر امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا، کربلا کی بات نہیں ہوتی، پھر اس نے وہ شعر پڑھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. اب جو پڑھ رہا تھا وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اتنا بڑا کام ہوا ہے تاریخ بشریت میں، آپ کربلا پر کوئی بات نہیں کرتے. جو موجود ہے ان کا سربراہ ہے، وہ کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، تو خاموشی سے سنتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہم اس قربانی کو قربانی نہیں مانتے. اور میں بہت ساری باتیں نہیں کر پاؤں گا ممبر کے اوپر کیونکہ میری زبان سے وہ بیان نہیں ہو پائے گا. اور اس نے کہا صرف اسلام زندہ ہوتا ہے نبی کے بعد، نبی کے علاوہ کسی اور نے اسلام کو زندہ نہیں کیا ہے. معاذ اللہ کربلا میں جا کے حسین ابن علی نے معاذ اللہ ایسا کام کیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں میں فرقہ ہو گیا، فرقہ بندی ہو گئی، فرقہ پرستی ہو گئی، فرقہ واریت ہو گئی، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ قادیانیوں کا ہمارے بارے میں نظریہ ہے، ہمارے بارے میں یعنی امام حسین کے بارے میں. اس لیے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو. مجھ سے بھی بہت بڑے بڑے قادیانی ملے ہیں، بڑے نام ان کے جو اس وقت دنیا کے بڑے نام ہیں وہ ملے ہیں کئی سفروں میں. تو ہم نے ان سے کہا جی پہلے آپ اپنی ان کتابوں کا ان عقیدوں کا جواب دیجیے. آپ کا جو عقیدہ ہے یہ نہ صرف ختم نبوت کے بارے میں ہم ان سے بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہیں، ائمہ اہل بیت پنجتن کے بارے میں کسی سنی بھائی نے، کسی دیوبندی نے اتنی توہین نہیں کی ہے اہل بیت کی جو نہیں کرتے. چلے ناسبی کا نام لے دیجئے، کسی سلفی نے اور ناسبی نے اہل بیت کے بارے میں اتنے نازیبا الفاظ نہیں کہے جتنا قادیانیوں نے کہے ہوئے ہیں. میری مشکل یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ہوتا بعض دوستوں کا. قبل از وقت انہیں عزت مل جاتی ہے، قبل از وقت انہیں مائک مل جاتا ہے، قبل از وقت ان کو ٹائی مل جاتی ہے، قبل از وقت انہیں کرسی مل جاتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ عقل کل کوئی نہیں ہے. خدا کے لیے جب بھی دینی معاملات میں بولنے کی کوئی کوشش کرے تو اسے دین کے ایکسپرٹس، دین کے ماہروں سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. ہمارا روشن اور واضح عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہم نبی مکرم کے بعد کسی کو نبی ماننے والے نہیں ہیں. میں انتہائی محترم سننے والوں کے ذہن عالی کو ایک جملہ دیا کر رہا ہوں. ہم تو لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ کر ہر آنے والے نبی کا رستہ بند کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، ایک ہی نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اپنے عقائد میں بہت روشن ہے.
بہت واضح، بعثت پیغمبر، امت کو یعنی انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے جو نظام بھیجا اسے بعثت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی آبرو اور میری اور آپ کی عزت بھی اگر کسی کے نام پر ہے تو وہ نبی کے نام پر ہے۔ ہم اگر اچھے مسلمان ثابت ہوں گے تو اچھے انسان ثابت ہوں گے۔ بنام نبی ہماری آبرو ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ۔ اگر میرے دل کے اندر مصطفیٰ بستے ہیں تبھی تو مجھے عزت ملتی ہے۔ سارے کمالات پروردگار عالم نے جس گھرانے کے نام رکھے ہیں وہ پنجتن ہے، اور پنجتن میں صدارت مصطفیٰ کی ہے، اس لیے کہ علی بھی ہیں تو انہی سے لعاب دہن لینے والا، اگر سیدہ بھی ہیں تو انہی کی بیٹی ہیں، حسنین بھی تو ہیں انہی کے بیٹے ہیں۔ اگر کسی صحابی کا احترام ہے تو اس لیے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، اگر اہل بیت کا احترام ہے تو اس لیے کہ وہ اہل بیت نبی ہیں۔ سارے کمالات کا محور و مرکز سرکار دو جہاں کی ذات۔ میرے عقائد میں، میرے مذہب کے بنیادی عقائد میں 4 چیزوں میں پہلی بنیادی چیز بعثت نبی مکرم۔ اور آگے آئیے دوسرا میرا عقیدہ جس کے بغیر شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا، اور بعثت مصطفیٰ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے دوسرے مرحلے میں اپنے دین کو ڈھالا ہے، اور وہ ہے غدیر۔ کوئی نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی نبوت اور بعثت کے بعد مولا علی کی ولایت کا قائل نہ ہو۔ غدیر کا میدان، غدیر در حقیقت تحفظ ہے بعثت نبی کا۔ نبی کی نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کہا جاتا ہے۔ نبی کی نبوت مضبوط ہوتی ہے جب علی بن ابی طالب کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ نے نبی کی نبوت پر گواہ بھی 2 ہی وجودوں کو قرار دیا ہے، ایک خود اپنی ذات کو قرار دیا ہے، ایک علی کی ذات کو قرار دیا۔ پوچھا میرے مولا علی سے کسی نے، مولا ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، خود آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ سوال تو اچھا ہے، مولا آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ میرے مولا نے سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں، قل تو ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور اللہ کے بعد وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہوں۔ اللہ نبی کی نبوت پر گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی کو کیا کہیں گے؟ کیا منظر ہے اس کا؟ اللہ کیسے گواہ ہے؟ اللہ کی گواہی عزیزان گرامی قرآن مجید ہے۔ لے آؤ کوئی قرآن، لے آؤ کوئی آیت، لے آؤ ایسا کوئی سورہ، تم سچے ہو تو 10 سوروں جیسا 10 سورے بنا لاؤ، 114 سوروں سے 114 سوروں جیسے 10 سورے بنا کر لے آؤ۔ 1400 سال پہلے کی تحدی اور چیلنج ہے قرآن کا۔ میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت پر قرآن کا یہ چیلنج ہی کافی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے 114 سورے میرے، 10 سورے لے آؤ، پھر کہا 10 نہیں 3 لے آؤ، پھر کہا 3 نہیں 1 لے آؤ۔ تمہیں اور موقع دیتا ہوں، ایک سورہ ایک جیسا لکھ کے لے آؤ، 1 نہیں لا سکتے 1 آیت لے آؤ۔ اگر مسلمانوں کے دشمن حق پر ہوتے، مسلمانوں کے مخالف سچے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے بجٹ اپنی اسمبلیوں میں پاس نہ کرتے، اسرائیل کی اتنی مدد نہ کرتے، حزب اللہ کے خلاف اتنا کام نہ کرتے، بلکہ دنیا کے ادیبوں کو تنخواہیں دیتے، پیسہ دیتے، کھلاتے پلاتے اور کہتے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایک سورہ لکھ کر دکھاؤ۔ مگر دنیا کے ادیب، عربی ادیب سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں تو قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ بھئی ہندوستان میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر گنگوی جو عربی ادب کے پروفیسر، وہ اپنی کلاس لے رہے تھے اور عربی ادب کو پڑھا رہے تھے، تو ایک ہندو طالب علم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا استاد یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ قرآن ادبیات کا شاہکار ہے، ادبیات کا شاہکار ہے قرآن مجید، عربی ادب کا شاہکار ہے، اس سے اچھا ادب نہیں ہے قرآن عربی زبان کے اندر۔ تو اس نے کہا استاد قرآن نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے، ہم مسلمان تو نہیں ہیں،
ہمیں قرآن کا جواب دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ناکامی ہو جائے اور مسلمان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کہا ایک سورہ ہمیں لکھنا چاہیے. کہنے لگے خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں ہے. جملہ سنیں اس کا، آئندہ سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ عزیزان گرامی، قرآن خود دلیل بعثت نبی مکرم ہے. نبی کی حقانیت پہ قرآن دلیل، اور نبی کی حقانیت اور نبی کے رسالت، مبعوث پہ رسالت ہونے پر مولا علی دلیل. مولا علی دلیل جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو، جو مسجد سے شہادت پا کے جائے، جو اعلان کرے کہ پوچھو پوچھو. اب میں ترجمہ صحیح والا ترجمہ کروں گا، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. یہ نہیں کہا ہے مولا علی نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. علی کہاں گئے؟ علی کہاں گئے؟ کون سا گھر ہے جہاں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ کون سا دل ہے جس میں علی نہیں بستا؟ حیات بھی ہو تو ایسی ہو، زندگی بھی ہو تو ایسی ہو. علی کہاں گئے؟ علی کہہ رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. اور جو علی سے نہیں پوچھتا وہ مر جاتا ہے. جو علی کے دروازے پر نہیں آتا وہ ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل. جو یہ کہتا ہوا نظر آئے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. مولانا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بحث کی ہے کہ علی اللہ کے وجود پر دلیلوں اور استدلال کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتا. میں اور آپ دلیل کی بنیاد پر اللہ کو پہچانتے ہیں. میں اور آپ براہین کی بنیاد پر اللہ کو پہچانتے ہیں. میں اور آپ صفات سے اللہ کو پہچانتے ہیں. میں کسی اور کو دیکھتا ہوں تو اللہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. میں سورج کو دیکھتا ہوں اور اس کے نظام کو سمجھتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چرخہ کاٹنے والی جب ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، دستہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ پہیہ چلتے چلتے رک جاتا ہے. تو جواب دیتی ہے جب یہ پہیہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ امام بارگاہ، یہ مسجد اگر انتظامیہ نہ ہو تو کیسے اس کی روشنیاں، کیسے اس کا فرش، کیسے مائک، کیسے سارا انتظام ہوگا؟ چھوٹا سا ادارہ بغیر چلانے والوں کے نہیں چل سکتا. اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چل رہی ہے؟ یعنی میں اور آپ ان دلیلوں سے اللہ کو سمجھتے ہیں نا. قربان جائیے علی کی ذات پر. علی کہتے ہیں میں سورج سے اللہ کو نہیں مانتا، میں چاند کو دلیل وجود پروردگار نہیں مانتا، میں زمین کے نظام کو دلیل وجود پروردگار نہیں مانتا. جملہ سنے میرے مولا کا. میرے مولا فرماتے ہیں میں اللہ کو کسی اور کے ذریعے نہیں سمجھتا، میں اللہ کو اللہ کے ذریعے سمجھتا ہوں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، دعائے سبا. اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں رہنا چاہتا. کیا لب و لہجہ ہے. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر علی کے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں، سارے حجاب ہٹا دو علی کے سامنے سے، تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ حجاب تمہارے لیے حجاب ہوں گے، میرے لیے کوئی چیز حجاب نہیں ہے. میں حجاب ماورائے حجاب بھی دیکھتا ہوں، میں اس پار حجاب بھی دیکھتا ہوں. یہ لب و لہجہ. فرماتے ہیں جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی میں فرشتے کو سنتا تھا. بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں ان کے حلق سے نہیں اتریں گی جی، البتہ ان کو نہیں اتریں گی کہ جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی. میں آپ
آپ سے گزارش کروں گا اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو ضرور لایا کریں. ہم اپنے عقائد کو اور ائمہ کے اقوال کو چھوڑیں گے نہیں جب تک تمہیں سمجھا نہیں لے. اور بہت دن قریب ہے جب ساری کائنات مولا علی کے دروازے پر آئے گی. مجھے اس ملک سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں کنٹھے گلابے پہن کے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اس لیے کہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو آپ سب کر رہے ہیں. فرض یہ ہے کہ میں کسی اور انداز سے کر رہا ہوں اور وہ اپنے ملنگی انداز سے کر رہا ہے، مگر بالآخر سب کو آنا اسی دروازے پر ہے. آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے. مجھے اپنے ائمہ کے اقوال کو چھوڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے. فرما رہے ہیں جب فرشتہ نازل ہوتا تھا سمیت رنتن حین نزل الوحی، جب نبی وحی نازل ہوئی پہلی تو میں نے سنی کہ کیا اللہ کا حبیب اللہ سے پیغام لے رہا ہے. پھر میں نے رونے کی آواز سنی. فرشتے کی آواز تو میں نے سنی مگر پھر میں نے ایک رونے کی بھی آواز سنی. میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ رنہ، یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ فرمایا ھذا شیطان. جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے شیطان روتا ہے، شیطان روتا ہے. اور سنو علی انت تسمع ما اسمع، تم وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں. کم بات نہیں ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. علی انت تسمع ما اسمع، تم وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں. انت ترى ما ارى، تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ سماعت مصطفیٰ اور سماعت مرتضیٰ ایک ہی ہیں، اور بینش اور بصیرت مصطفیٰ اور بصیرت مرتضیٰ ایک ہی ہے. اس لہجے میں کسی اور نے بات نہیں کی ہے. جی یہ مشاہدے والی کیفیت. جوادی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مومن باللہ ہے، مگر مومن باللہ علی کا ہونا مشاہدے کی بنیاد پر ہے، استدلال کی بنیاد پر نہیں ہے. ہوتا ہے ایک آدمی ایک چیز دیکھ کر آ گیا ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے تو میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا، مگر وہ کہے گا میرے گلے پہ چھری چلا دو مگر میں اس بات سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے میں دیکھ چکا ہوں. وہ جو دیکھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا اس بات سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم نہ مانو مگر میں تو دیکھ چکا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرشتے کو آتے ہوئے. تم نبی کا انکار کرتے رہو، میں نبی کا دفاع کرتا رہوں گا. یہ انداز ہے مولا کے ایمان کا. جی وہ مومن باللہ ہے بالمشاہدہ، وہ مومن بالرسول ہے بالمشاہدہ، وہ مومن بالعدل الہی ہے بالمشاہدہ، وہ مومن بالقیامہ ہے بالمشاہدہ. اور جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو، حق اسی کا ہے کہ اللہ پھر اسے ولی بنائے. اے میرے حبیب کہو من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جملہ اگر نہ کہا ہوتا کہ شیعہ حضرات ٹھیک کہتے ہیں تو شاید انہیں الجھن نہ ہوتی، شاید ان کی بات قابل قبول ہو جاتی. مگر میں بھی مولانا کا شکریہ ادا کروں گا کہ مولانا ہماری محبت میں آپ نے خود کو مشکل میں ڈال دیا. آپ وہی ترجمہ کرتے جو آپ کو صحیح لگا تھا کہ مولا کا معنی دوست کے نہیں ہے، مولا کا معنی سرپرست کے ہے. ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ نبی سرپرست بنا کر گئے. پھر انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ شیعہ حضرات بھی صحیح کہتے ہیں تو اب ان کے اوپر کوئی 20 کلپ تو میں دیکھ چکا ہوں ان کی مخالفت میں، جو انہی کے عزیزوں نے، انہی کے بھائیوں نے، ہم مسلمانوں کے علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں. اور جو بہت سارے دلائل ان کو دیے ہیں، رد کیا ہے ان کی بات کو. اس میں سے ایک بات یہ کی کہ آپ نے بعد والا فقرہ نہیں پڑھا. کیا لکھا ہے غدیر کے خطبے میں؟ نبی نے کیا فرمایا جب کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فعلی المولا، وہ یہ فرما رہے ہیں. عبارتیں مختلف ہو سکتی ہیں. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو آپ نے بعد والا جملہ نہیں فرمایا، نہیں سنا. انہیں جواب دے رہے ہوں اللہم والی من والا وعاد من عادا، یا اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر.
تو مولانا کو جواب دیتے ہوئے ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی تشریح کر رہا ہے. بعد والے جملے میں اللہ سے دعا مانگ رہے نبی کہ یا اللہ، نبی دعا مانگ رہے یا اللہ جو اس سے دوستی کرے وہ تو بھی اس سے دوستی کر. تو اس کا مطلب یہ کہ مولا یعنی دوست، مولا یعنی دوست. بعد میں نبی نے کہا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. میں نے کہا بھائی بعد والا جملہ تو تم نے پڑھ لیا، اس جملے سے پہلے والا جملہ بھی تو پڑھو. اس میں نبی نے کیا کہا ہے؟ اس میں نبی نے کہا ہے الستو اولا من انفسکم، میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. بس جو اس کا معنی ہے وہی مولا کا معنی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھئی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. بعثت مصطفیٰ کے بعد غدیر کا واقعہ تشیع کی بنیاد ہے. کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو واقع غدیر سے سر موڑ لے، چہرہ بدل لے، آنکھیں پھیر لے. ہمارا اساس ہے واقع غدیر. واقع غدیر کے بعد اب اس بعثت کا تحفظ غدیر، اور غدیر کا تحفظ کیا ہے؟ غدیر کا تحفظ عاشورہ. اگر غدیر کو بلایا نہ گیا ہوتا تو عاشورہ کی ضرورت نہ پڑتی. یہ نظام قدرت ہے. جب تم کمزور پڑنے لگو گے ہم تمہاری حفاظت عقیدے کے لیے ہم انتظام کریں گے. لہذا غدیر کے بعد عاشورہ. اب عاشورہ غدیر کا تحفظ ہے. جو سقیفے کے سسٹم کے لوگ ہیں، جو اس کی بنیاد پر حاکم بنتے چلے آئے، وہ تھے کہ جنہوں نے حسین کو مارا ہے. یعنی اس نظام کے لوگوں نے کربلا میں مارا ہے. میں تاریخی تجزیہ کر رہا ہوں. مشکل ہماری یہ ہے کہ مصیبت بھی ہم اٹھائیں، پریشانیاں بھی ہم اٹھائیں، جنازے بھی ہم اٹھائیں، اور یہ الزام بھی ہم لیں کہ خود مارا تھا اور خود رو رہے ہیں. یا تو یہ میں کہنا بند کیجئے، ورنہ اگر ہم نے بتا دیا کہ مارا کس نے تھا تو شاید تمہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے گی. علامہ نقل کی کتاب جا کے پڑھ لیجئے جو انہوں نے لکھا ہے قاتلان حسین کا مذہب. کون تھے امام حسین کے قاتل؟ نقل صاحب نے لکھا ہے. علامہ محمد حسین نجفی صاحب نے اپنی مقتل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کون تھے کربلا میں حسین کے قاتل. زیادہ بحث میں جاؤں گا تو ماحول خراب ہونے کا خوف ہے. ماحول خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ سمجھ نہیں پائیں گے میرے بات دوست. انس ابن مالک کتنا بڑا صحابی ہے؟ اس کے ایک بیٹے کا نام سنان ہے. سعد ابن ابی وقاص کتنے بڑے صحابی ہیں؟ ان کے ایک بیٹے کا نام عمر سعد ہے. اور بھی بتاؤں نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور پھر ہم نے بہت پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے جس نے بھی حسین کو قتل کیا ہے ہم سب مل کر اس میں لعنت بھیجتے ہیں. اگر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو.